بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ 10 ذی الحج کو قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، جبکہ خاص طور پر 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے قربانی کے وقت فرمایا کہ اے فاطمہ، کھڑی ہو اپنی قربانی کے پاس، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے، یعنی اہل بیت کے واسطے مخصوص ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے اور یہ ان کا طریقہ چلا رہا ہے۔ صحابہ رضوان اجمعین نے عرض کیا، ہم کو ان میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا اول والے جانور یعنی بھیڑ کے ذبح پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرعید کے 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھڑوں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسی بات اللہ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چاچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھڑی ساتھ لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑیوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ کہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آ کر وہ ورگرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے ندا آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا بھیجا جس سے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ ذبح تو کیا مینڈا، اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوبی لیٹ گیا، اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے۔ اور قربانی کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے، چونکہ اصل مقصد خون بہانا ہے، یعنی جان آفرین کے سپرد کرنا ہے، اس لیے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑا محتاجوں کو دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہ ہوگی اور ترک کہ قربانی کا گناہ ہوگا، اور ہر بال کے بدلے نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محرومی
ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے قربانی کرنے اور اس کے لیے تاکید فرمانے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اہل وسط پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ واجب کا ذریعہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اب سوال آتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ قرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاندی کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک آدھ دن پہلے ہی ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر کل کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ فرضیت زکوٰۃ اور وجوب قربانی اور صدقہ فطر کے بارے میں ہر ایک کی ملکیت علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے اور بیٹیوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔